بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں میرے پیارے بہن بھائیوں؟ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے، میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ اللہ پاک آپ سب کو جہاں رکھے، شاد رکھے، آباد رکھے، ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں کہ آپ جانتے ہیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھی ایک بلی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بلی کا نام موزہ رکھا تھا، موزہ رکھا ہوا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بلی سے بہت زیادہ محبت کیا کرتے تھے۔ بات یہ ہے کہ یہ بلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں سے ملی اور کس وجہ سے اپنے پاس رکھا ہوا تھا، تو اس ویڈیو میں آج آپ کو بتاؤں گی کہ یہ بلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں سے ملی، اور اس بلی کے بارے میں، ان بلیوں کے بارے میں تاریخ اور روایات اور حدیث ہمیں کیا بتاتی ہے، ان کی فضیلات کیا ہیں، اور ان کو رکھنے کے جو کیا کیا فائدے ہیں وہ میں آج آپ کو بتاؤں گی۔ تو چینل کو آپ نے کر دینا ہے سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہیں بھولنا ہے، اور اس ویڈیو کو آج آپ نے لازمی پورا دیکھنا ہے تاکہ کوئی بھی بات، کوئی بھی چیز آپ سے رہ نہ جائے۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ بلی کوئی معمولی جانور نہیں ہے، اور یہ ایک ایسا عجیب و غریب جانور ہے، مخلوق ہے کہ ان کے اندر کمال کی مہارات کی ایسی صلاحیت ہوتی ہے، اور ان کا دماغ بھی بہت زیادہ تیز ہوتا ہے، اور یہ انسانوں سے بہت زیادہ اٹیچ ہوتی ہیں، دوستی رکھنے کی بھی صلاحیت بہت زیادہ رکھتی ہیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلیاں بہت پسند تھی، اور اسی وجہ سے شاید بلی کی دعا اور بددعا بہت جلدی لگتی ہے، سیدھی ساتویں آسمان تک جاتی ہے۔ اسلام ہمیں اس بلی کے بارے میں بھی دو روایات بتاتا ہے، دو روایات اسلام سے ہمیں ایسی ملتی ہیں کہ بلی کی جو پہلی روایات ہے نا، پہلی روایات یہ ہے کہ بلی حضرت آدم علیہ السلام سے بھی پہلے اس دنیا میں موجود تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے اس دنیا میں جنات کا راج تھا، اور یہ جنات زمین پر قبیلوں کی شکل میں رہتے تھے، اور ان کی وجہ، ان کی یہ بھی ایسی حکومتیں رکھتے تھے جیسے آج کی جو دور حکومت ہے، ایسی ہی حکومتیں ان کی بھی چلتی تھیں، اور کہا جاتا ہے کہ جنات کی سب سے طاقتور جو رانی ہے، جو سب سے طاقتور بڑی جو رانی ہے، ملکہ ہے، اس کو بلیاں بہت زیادہ پسند تھیں، اور اس کے محل میں بہت ہی زیادہ مقدار میں بلیاں ہوتی تھیں، اور ان کا بہت خیال رکھتی تھی۔ لیکن جب حضرت آدم علیہ السلام اس دنیا میں آئے ہیں تو جنات کی جو حکومت کو زمین سے ختم کر دیا گیا تھا، اور انسان میدانوں میں بسنے لگے، اور جو جنات تھے وہ پہاڑوں اور ویرانوں میں رہنے لگے۔ لیکن جب جنات کو جس دنیا سے حکومت کو ختم کر رہے تھے نا، تب جنات کی جو رانی تھی بلیوں سے یہ عہد کیا تھا کہ اگر کوئی بھی انسان تم کو پریشان کرے گا یا تمہاری جان لے گا تو جنات ان سے بدلہ لازمی لیں گے، اور ان کو نقصان کسی نہ کسی شکل میں، صورت میں لازمی دیں گے۔ اور اسلام میں جو دوسری روایت ملتی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد اللہ نے مخلوقوں میں سے جو مخلوق خلقی تھی وہ ان دو تھیں، ایک سانپ تھا اور دوسری تھی بلی، اسی لیے ان سانپ کا اور بلی کا ہی روپ زیادہ تر جنات لیتے ہیں، جو سب سے زیادہ روپ لیتے ہیں وہ یہی دو جانوروں کا جنات لیتے ہیں۔ تو ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لشکر کے ساتھ کسی ایسے موقع پر احاطے پر جا رہے تھے، تو راستے میں سامنے سے ایک حاملہ بلی آ جاتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جیسے ہی اس کو دیکھا تو فوراً اپنے لشکر کو رکنے کا حکم دیا تاکہ بلی کو کوئی بھی خلل یا نقصان نہ ہو، اور لشکر کو دوسرے راستے سے جانے کا حکم دیا۔ لیکن جانے سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی کو اس جگہ چھوڑ جاتے ہیں، اور اس صحابی کے ذمہ یہ ڈیوٹی لگا دیتے ہیں کہ اس بلی کا خاص خیال رکھا جائے، اور جب لشکر اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس آتے ہیں نا، تو سب سے پہلے اسی جگہ پر جہاں وہ حاملہ بلی تھی جاتے ہیں، اور اس بلی کو اپنے ساتھ گھر لے آتے ہیں، اور پھر یہ وہی بلی ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساری زندگی رہتی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بلی سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے، بلکہ اس کا بہت زیادہ خیال بھی رکھتے تھے، اور اس کی نیند کا بھی خاص خیال رکھتے تھے، اس کی نیند میں کوئی خلل نہ آئے اس کا بھی بہت زیادہ خیال رکھتے تھے، پورا اس کا خیال رکھتے تھے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بلی کا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو بلی ہے، اس کا ذکر جو ہے احادیث میں تو نہیں ملتا، بلکہ تاریخی کتابوں میں لازمی ملتا ہے۔ لیکن احادیث میں بھی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلیوں کے بارے میں بہت سی فضیلتیں اور احادیث بیان کی ہیں، جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلیوں پر ظلم کرنے کو سخت منع فرمایا ہے، اور اس سے محبت اور شفقت سے رہنے کی تلقین کی ہے، اور ان کا خاص خیال رکھنے کا حکم بھی دیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی فرمایا ہے کہ ایک عورت
عورت کو جہنم سے بس اس لیے بچا لیا گیا کہ اس نے ایک پیاسی بلی کو پانی پلایا تھا۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ، جہنم سے بچا کر اس کو جنت میں داخل کیا، اور اس کی وجہ سے ہی اس عورت کی جہنم سے جان بچ گئی۔ جبکہ دوسری جگہ ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عورت کو بس بلی کی وجہ سے ہی جہنم میں ڈال دیا گیا، کیونکہ اس نے ایک بلی پر بہت زیادہ ظلم و ستم کیا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد کیا ہے کہ تمام حیوانوں میں سے جو سب سے زیادہ صاف جانور ہے نا، جو صاف رہنے والا جانور ہے، وہ بلی کو قرار دیا ہے، وہ بلی کو بتایا ہے۔ اور بیماریاں نہیں ہوتی، یہ بہت کم جبکہ ہر جانور کو بہت زیادہ بیماریاں ہوتی ہیں یا اس سے بہت زیادہ بیماریاں لگ جانے کا اندیشہ ہوتا ہے، تو یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ اس سے کوئی بیماری لگنے کا اندیشہ نہیں ہوتا۔ روایت میں ہی ملتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلی کے جھوٹے پانی سے وضو کیا ہے، اور اس سے ہمیں ایک چیز واضح ہوتی ہے کہ بلی جو ہے وہ پلیت اور نجس جانور نہیں ہے، ہاں مگر یہ حرام ضرور ہے۔ ان تمام روایات سے یہ واضح نظر آتا ہے کہ بلی ہرگز نجس اور پلیت جانور نہیں ہے۔ ایسے لوگ جو بلیوں سے محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، اور تو ان کی دنیا اور آخرت ایسے سنورتی ہے جیسے سنورنے کا حق ہوتا ہے، وہ ایسے کامیاب ہوتے ہیں جیسے کامیابی ان کی خود قدموں میں آ کے رک جاتی ہے، خود ان کے قدموں میں آ کے بیٹھ جاتی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس انسان سے بے حد محبت کرتا ہے اور اس انسان سے راضی ہوتا ہے، اور اس انسان کی قسمت بھی ایسے بدلتا ہے، بدلنے کا حق ہوتا ہے۔ روایات کے حوالے سے بھی بتایا جاتا ہے کہ بلی انسان کی قسمت بدلنے کا ہنر رکھتی ہے، اور ہر مشکل پریشانی کو دور کرنے کا ہی ہنر رکھتی ہے۔ اس بلی کی صرف و صرف محبت و شفقت ہی ہمیں ہمارا بیڑا جو ہے وہ پار لگا سکتی ہے۔ آج کی جو جدید سائنس ہے نا، وہ بھی اس چیز کو مانتی ہے کہ بلی کے پاس پر اسرار خصوصیات اور طاقتیں ہوتی ہیں۔ بلی نہ صرف 20 سے لے کر 140 ہرٹز تک آوازیں نکالتی ہے، یہ جو آوازیں نکالتی ہے نا، یہ آوازیں انسانی صحت کے لیے بہت زیادہ مفید اور اچھی ہیں، بلکہ انسانی جسم میں انرجی بھی پیدا کرتی ہیں۔ اور اس سے بلی کی جو اندر سے ایسی لہریں نکلتی ہیں، جو لہریں آتی ہیں، وہ انسانی دماغ کی صحت کے لیے بہت زیادہ اچھی ہوتی ہیں، اور یہ انسان کو موٹیویٹ کرتی ہیں اور انسان کو ترقی کی طرف لے جاتی ہیں۔ تو آخر میں میرے پیارے بہن بھائیوں، میں آپ سے یہی کہوں گی، میری زندگی کا یہ تجربہ ہے، ایسے ذاتی تجربہ ہے کہ جس نے بھی بلی سے پیار و شفقت کی ہے، محبت کی ہے، ان کا خیال رکھا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں ہی ان کا بیڑا پار لگایا۔ جس نے بھی اس کو تکلیف دی ہے، اس کو نقصان دی ہے، تو اس کی بد دعا ایسے لگی ہے 7ویں آسمان پر جا کر کہ اس انسان کو اس دنیا میں ہی اس انسان کو سزا ملی ہے، اور اس کے حالات ایسے بگڑنا شروع ہوئے ہیں، ایسی تکلیفیں اس نے فیس کی ہیں کہ انسان گمان بھی نہیں کر سکتا کہ بلی کی دعا اور بد دعا انسان کی زندگی کو بدل سکتی ہے۔ امید کرتی ہوں میرے بہن بھائیوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو آج ہی بلیوں سے محبت کرنا شروع کریں۔ جتنی حیثیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دی ہے، اس حیثیت کے مطابق ان کا خیال رکھیں، ان کو کھانا پانے کا، ان کے جو اناج کا خیال رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اسی وسیلے سے آپ کی قسمت لازمی بدلیں گے۔ ان کی دعائیں لینا شروع کریں۔